خود میرے نبی نے باتیں بتا دی، لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائی ہادی، لا نبی آبادی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرزا قادیانی کے ایک حوالے کے اوپر، جو کہ اس کی اپنی کتاب ہے ملفوظات، اس میں موجود ہے، کیونکہ پہلے مرزا قادیانی نے ایک بڑا الہام کیا ہوا تھا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، اور اس تحریر اور اس حوالے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے گا کہ جس نے ساری زندگی کبھی خانہ کعبہ کی شکل نہیں دیکھی اور نہ اس کو کبھی وہاں جانے کی اجازت ملی، تو وہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ دعوے کر رہا ہے، اور یہ جو ہوائیاں ہیں یہ مرزا قادیانی نے کہاں چھوڑی ہے۔ حوالہ بھی دیکھتے ہیں، اس سے پہلے تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ آپ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ اس کام میں ڈلے گا، جتنا آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور جو مرتب کی ہوئی ہے اصل حقیقت ہے وہ کہا جاتا ہے ویسے ملفوظات۔ تو آئیے چلتے ہیں، اور یہ جلد سویم ہے، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ ہمارے پاس ہے 122، اور یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ اب یہ جو حوالہ ہے یہ ہے ملفوظات جلد سویم، اور صفحہ نمبر 122، 1988 کا ایڈیشن ہے آن لائن۔ اب یہاں پہ یہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے 2 مارچ 1903 کو صبح کی سیر و تفریح کا تو مرزا قادیانی بہت زیادہ شوقین تھا، اور ساری سیرت المہدی اسی سیر و تفریح سے بھری ہوئی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت۔ اب دیکھیے کہ اس حوالے میں مرزا قادیانی کا جو چیلا چمچہ ہے، اور مرزا قادیانی جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں۔ اب پہلے تو کہتا تھا نا کہ مرزا قادیانی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، اب تو اس سے بھی اوپر چڑھ کے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یعنی میری خدمت میں آتے ہیں ان کو جو ہے حج کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہتا ہے حج پہ جانا یا میری پاس یا میرے پاس آنا ایک ہی بات ہے، یعنی وہ بھی میرے پاس آنا بھی ایک طرح کا حج ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے صاحبزادہ سراج الحق صاحب نے عرض کیا کہ حضور میرے ایک دوست نے لکھا ہے کہ تم تو حج کو گئے ہوئے ہو مگر ہمیں بھلا دیا ہے۔ اس پر مرزا قادیانی کہتا ہے اصل میں جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں ان کی خدمت میں دین سیکھنے کے واسطے جانا بھی ایک طرح کا حج ہی ہے۔ حج بھی خدا تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہے، اور ہم بھی تو اس کے دین اور اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کے واسطے آئے ہیں۔ اب نیچے دیکھیے گا کہ یہ جو ہے لکھ رہا ہے، اسی کے جو آگے لکھا ہے کہ وہ بندے نے جو تنزیہ اس نے یہ پیر سراج الحق یعنی پیر کتا مار جس کو کہتے تھے قادیانی، اس کو اس کے کسی جو واقف کار نے لکھا تنزیہ لکھا کہ تم تو بڑا حج پہ گئے ہوئے ہو نا، یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم مرزا قادیانی کے جو پاس آئے ہیں تو ہم حج کرنے آئے ہیں، یعنی یہ قادیانیوں کا حج اس طرح ہوتا تھا۔ تو پھر اس نے آگے نیچے لکھا ہے کہ ایک شخص کی طرف سے انت منی وانا من کا، جو یہ مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے الہام ہو گیا ہے، تو کہتا ہے اس شخص نے اعتراض کیا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میرے خدا نے الہام کیا کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اور تو کہا کہ انت منی کے معنی ہے تیری نشر و نما مجھ سے، اور وانا من کا یعنی جب کہ خدا کی عظمت و جلال ایک وقت کم ہو جاتا ہے استغفر اللہ، تو پھر خدا تعالیٰ ایک بندے کے ذریعے سے اسے دنیا پر ظاہر کرتا ہے، چونکہ اس وقت خدائی کا جلوہ اس معمور کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے ہوں، یعنی میرا جلال تیرے ذریعے ظاہر ہوا۔ اور یہ مرزا قادیانی قذاب نے البدر جلد 2 تھی، اور مرخاتین مارچ 1903 میں لکھا ہوا ہے۔
اب دیکھیے گا کہ نیچے اوپر تو گستاخی حج کی بھی کی، نیچے دیکھیے کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب خدا کی عظمت و جلال کا وقت کم ہو جاتا ہے۔ اب کبھی کوئی مسلمان اس قسم کا عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال جو ہے وہ کسی بھی لمحے نعوذ باللہ کم ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے؟ یہ تو کفریہ عقیدہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں سے اب دیکھیے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ ایک کافر انسان تھا، کفر کی تبلیغ کرنے آیا تھا۔ اب کہتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ ایک بندے کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، چونکہ اس وقت خدائی کا جلوہ اس معمور کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اب پھر دیکھیے گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کا جو جلوہ ہے وہ جو جس کو بھیجتا ہے اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھ سے ہوں، یعنی میرا جلال تیرے ذریعے۔ اب دیکھیے بات کو کہاں سے کہاں موڑا، ایک الہام میں گستاخی کی، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہوئے مزید 5-6 اور اس کے اندر اس نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں۔ اب کسی نبی پیغمبر نے آج تک آ کر ہمیں یہ عقیدہ نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تجھ سے اور میرے ذریعے جو ہے شان اور عظمت جلال ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان عظمت ہے وہ کسی لمحے نہ کم ہو سکتی ہے نہ زوال آ سکتا ہے۔ مرزا قادیانی کذاب نے کا جو خدا یہ جس کو مانتا تھا یہ لاش، شاید یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ مرزا قادیانی کی ضرورت تھی، اور یہ جو خود ساختہ اس کا خدا تھا بنایا ہوا، دونوں کا یہ کھیل تھا۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے پھر مجھے بھیج دیا کہ اب جا کے جو ہے وہ میری جو ہے وہ تبلیغ جھوٹ فریب اور جو دھوکہ دہی پہ مبنی ہے وہ کرو جا کے۔ اور اوپر کہہ رہا ہے کہ حج جو ہے حج کرنا، یعنی اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے قادیانیوں کو کہ تمہارے لیے جو حج ہے وہ میرے پاس آنا بھی حج ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ اسی طرح ہے جیسے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ قادیانی ہر جگہ شور ڈالتے پھرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور قرآن تو ہم وہی پڑھیں۔ تو مجھے اب کوئی قادیانی کہیں سامنے جب آتا ہے تو وہ تو اسی لیے تو وہ مرزا قادیانی کی تحریروں سے چھلانگیں لگا کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ یہ جو کفریہ عقیدے ہیں کہ مرزا قادیانی کا جو مذہب تھا اس میں جو حج تھا وہ مرزا قادیانی کے پاس آنے کو حج کہتے تھے، اور قادیان میں بعد میں بھی کہتے تھے کہ جو جلسہ ان کا تھا اس میں جو لوگ آتے تھے وہ حج کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ یہی کچھ کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ یہ جو ہیں سارے اس کے چیلے چمچے، انہوں نے آگے سے اس کو منع نہیں کیا کہ یہ سب جو ہے یہ کس قسم کا عقیدہ تم لوگوں کو بتا رہے ہو۔ ظاہر ہے اگر وہ بھی کوئی سچے پکے مسلمان ہوتے تو وہ اس کے ہاتھ میں کیوں چڑھتے؟ تو وہ بھی اسی قسم کے عقیدے رکھنے والے لوگ تھے زیادہ تر اس کے ساتھ، اور ان کے اپنے مفاد تھے، تو وہ اس کے سامنے بیٹھ کے کچھ نہیں بولا کرتے تھے، اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے۔ جو مرزا قادیانی کہہ دیتا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اور یہاں سے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قادیانیت جو ہے وہ بالکل ایک کوئی علیحدہ ہی مذہب ہے، اور اس کا جو خدا ہے وہ بھی کوئی اور ہی تھا۔ اور مرزا قادیانی تو خود ہی سب کچھ بنا ہوا تھا، خدا بھی تھا، اپنے آپ کو نبی بھی کہتا تھا، کبھی رسول کہتا تھا، کبھی پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا تھا۔ تو بہرحال اب یہاں پہ جو ہے وہ حج روزے جو تھا وہ سارے مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے دیکھنے سے وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ نماز کی بھی کہہ رہا تھا نا کہ ایک اس کا مرید ایک دفعہ سیرت المہدی میں حوالہ تھا کہ آواز دی تو وہ نماز توڑ کے آ گیا، تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، جب نماز سے زیادہ ضروری جو ہے وہ مرزا قادیانی کی بات سننا ہے۔ تو ان کے جو دیکھیں عبادات تھی وہ بالکل یہ الگ طرح کی تھی کہ مرزا قادیانی کو دیکھنے سے ان کا حج ہوتا تھا، روزے بھی ادا ہو جاتے تھے، اور جو ہے نمازیں تو خیر ویسے ان کی اسی قسم کی ہوتی تھی کہ مرزا قادیانی خود بھی نہیں پڑھتا تھا، تو ان کا جو مذہب تھا اس کے اندر یہی کچھ تھا، اور یہ واضح آپ کو نظر آیا۔ اور یہ مرزا قادیانی کی جو تھی وہ کفریات تھے، اور آگے چل کے جو ہے ان کو انہی باتوں کے ہاتھوں جو ہے جب لوگوں تک یہ باتیں پہنچی
اور آج دیکھیں قادیانی کوئی بھی ان حوالوں پہ کبھی بات نہیں کرتا اور نہ ہی وہ سامنے ان حوالوں کو کھولنے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو خود پتہ ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ بس صرف یہی ہے کہ ہم ایک بات پہ اڑے رہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وفات ہو چکی ہے، ان کو زندہ ثابت کر دیں۔ اس سے آگے نہ انہوں نے ادھر ہٹنا ہے نہ اس طرف جانا ہے، تو ان کی جو ساری جو توجہ ہے، سارا زور لگتا ہے وہ ایک ہی اسی بات پہ لگتا ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگلے والوں کے ساتھ ایسے ہی مزید بہت سی دلچسپ جو حوالے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔